السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ آل عمران کے 16 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا تیسرا مرکزی موضوع قرآن مجید ہے۔ اس کے 5 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے چوتھا ضمنی موضوع ہے قبل از قرآن۔ قبل از قرآن لوگوں کی کیا کیفیت تھی، مکے کی کیا کیفیت تھی، باقی دنیا میں کیا کیفیت تھی۔ اللہ نے کہا یہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اب یہ جو مکے میں رہتے تھے، قریش تھے، اپنے آپ کو حضرت اسماعیل کو اولاد بتاتے تھے اور کہتے تھے ہم دین ابراہیم پر ہیں۔ مقام ابراہیم وہاں پر موجود تھا، کعبہ کا طواف کرتے تھے، کعبے کے متولی تھے، سب کچھ تھا، لیکن شرک ہی شرک، شرک ہی شرک، اندر بھی بت، باہر بھی بت، ہر چیز پہ بت، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے کہا یہ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کیا ہے، اس آیت 164 کو دیکھیے گا، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ ایسی گمراہی تھی جس میں کوئی شک نہیں تھا، جس میں کوئی کسی قسم کا تردد نہیں تھا۔ اب بیٹی پیدا ہوگی، اسے قتل کر دینا، زندہ زمین میں کاٹ دینا، اسے کیا کہیں گے آپ؟ طلاق دینی ہے تو بار بار دیتی ہے یا نہیں، اور رجوع کر لینا، پھر دے دینی، رجوع کر لینا، یہ کیا ہے؟ حد کسی اچھا قتل و غارت کھلی تھی ہر طرف۔ اللہ نے ان کو کہا جناب 4 پتہ تھا ان کو کہ 4 جو مہینے ہیں ادب والے، احترام والے، جن پہ نہیں قتل و غارت کرنی، تو جب وہ کچھ کرتے تھے تو مہینے کو بدل لیتے تھے کہ جی اس سال رجب نہیں ہے بلکہ اس سال شعبان جو ہے وہ مہینہ ہے احترام والا۔ اسی طرح باقی مہینے بدل لیتے تھے، مرضی کرنی تھی۔ تو یہ کیا گمراہی کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے آگے مرضی نہیں ہے۔ یہ جیسے ہی آپ فٹ بال کھیل رہے ہیں تو جہاں آپ کا گیند وہ پار کر گئی ہے کہ یہ گول ادھر ہے، کوئی مانتا ہے اس طرح سے؟ گمراہی ہے۔ اچھا اگر آپ نے کرکٹ کھیل رہے ہیں تو آپ ہٹ مارے، وہ اندر گرے باؤنڈری کا، آپ نہیں جی باؤنڈری اندر ہے، ٹھیک ہے نا جان۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے حدیں ہیں، اللہ کے باتیں ہیں، اللہ تو یہ ساری باتیں کھلی گمراہی میں تھی۔ قرآن میں آ کے وہی بات حضرت عمر رویا کرتے تھے کہ میرا باپ مجھے مارا کرتا تھا کہ تمہیں اونٹ چرانے نہیں آتے، مجھے اونٹ چرانے نہیں آتے، اس لیے میں باپ سے اپنے خطاب، باپ جو مار کھاتا تھا، تو ابھی دنیا میرے آگے چل رہی ہے اور میں اس کو کہہ رہا ہوں یہ قرآن نے مجھے عزت دی ہے، اسلام نے عزت دی ہے۔ اس لیے وہ حضرت بلال ایک دفعہ ان سے ملنے آ گئے، ابو سفیان اور ان کے ساتھ تھے دوسرے سردار تھے، تو انتظار کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا بھی مصروف ہوں۔ اتنی دیر میں حضرت بلال آئے، انہوں نے فوراً بلا لیا حضرت عمر نے۔ ابو سفیان کو بڑا غصہ چڑھا، باقیوں کو بھی، یہ کیا جناب، ہم بیٹھے ہیں سردار لوگ، یہ ہمارا غلام تھا اس کو پہلے۔ انہوں نے عمر سے پوچھا بھی یہ کیا بات ہے، ہم بیٹھے ہیں ہماری باری نہیں آ رہی ہو، یہ آیا ساتھ، یہ اس نے مارے کھائی ہے، اس نے تمہاری مارے کھائی ہیں۔ یہ اگر اسلام پہ قائم نہ رہتے یا ہاتھ نہ کرتا تو آج تم اور میں ادھر ہی ضلالت میں ہی ہوتے، گمراہی میں ہوتے۔ اس کی وجہ سے تمہیں اور مجھے ہدایت کا نور ملا ہے، اس لیے میرا سید ہے، میرا یہ جو ہے میرے لیے یہ رہنما ہے، میرے لیے یہ قابل عزت ہے، باقی ہم سارے بات کی پیداوار ہیں یہ سارے۔ اچھا جی، 5واں آخری موضوع ہدایت کن کو؟ آیت 101 میں جو قرآن مجید پر مضبوطی سے عمل کریں گے اللہ تعالیٰ اسے صراط مستقیم کی ہدایت دے گا۔ اور پھر دوسرا قرآن پڑھنے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد اہل کتاب کی بات ماننا جہالت ہے، 101 میں آ رہا ہے۔ تو اس میں جو بات پہلی آ رہی ہے وہ ہے کہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو مضبوط پکڑے اللہ کو، فقط هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، تو اس کی ہدایت ہوئی سیدھے راستہ کی طرف۔ مضبوط اللہ کے کلام کو مضبوطی سے پکڑے گا، ہر بات قرآن کے مطابق ہے۔ جتنے ہیں پہلے ہم نے دیکھا کہ امر و نہی کے جتنے مسائل ہیں، احکامات ہیں، حلال و حرام، جن کا مجھ سے سوال ہے ان کے دیکھنا ہے، ان کے پوری طرح اس کی چھان بین کرنی ہے اور اس پہ پوری طرح عمل کرنا ہے، متشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا اور پورا عمل کرنا ہے۔ عمل کرنا کہنا مکمل عمل کرنا ہے۔ تو جب یہ کرے گا پھر جو مضبوطی سے عمل کرے گا، فقط ہدیٰ الی صراط، تو اللہ پھر اسے ہدایت دے گا صراط مستقیم۔ جو ہم دعا مانگی ہم نے سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اللہ کہتا ہے ہدایت پہ جو مضبوطی سے پکڑے گا۔ اچھا کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے، کوئی کچھ ہو گیا، کسی میں کنفیوژن نہیں پتہ لگا، انشاءاللہ اللہ ہدایت پہ اسے لے گا، جو لیکن مضبوطی سے، اور تیار رکھے گا اپنے آپ کو تبدیلی کے لیے کہ مجھے جیسے پتہ لگ گیا اللہ کا حکم یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ، میں فوراً بدل لوں گا اپنے آپ کو، پڑھی نہیں کروں گا۔ اور دوسرا اللہ نے بتایا کہ جب یہ قرآن آ گیا، ہدایت آ گئی ہے، اس کے بعد بھی کوئی نصارہ کی ان کی بات مانتا ہے اہل کتاب کی، تو یہ صرف جہالت ہے۔ کیا ہے؟ یہ صرف جہالت ہے، تو ان کی بات نہیں ماننی۔ اگر بات مانو گے تو ہدایت بھی گئی اور سارا کچھ ضائع ہو جانا، یہ سارا کچھ ہو جانا۔ اسی لیے اسی میں اللہ نے کہا کہ یہ ہدایت اور سگلی اہم کا بلا تم نے مسلم ہوں، اور تمہیں موت نہ آئے یہاں تک کہ تم مسلمان ہو، تو انشاءاللہ موت بھی ہمیں ایمان کے اوپر اور صراط مستقیم کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ اگر صراط مستقیم ہوگی، اچھا صراط مستقیم کہتے ہیں سیدھے راستے کو، دنیا اور جنت کے درمیان جو سیدھا راستہ جنت کو جاتا ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ آپ جیومیٹری میں دیکھ لیں، 2 نقطے ابھی لگائے کاغذ کے اوپر، ان میں ایک خط کھینچے، سب سے چھوٹا خط صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ، اسٹریٹ لائن ہے۔
اگر دائیں بائیں ادھر ادھر سے آئیں گے وہ راستے لمبے ہوں گے اور سیدھے بھی نہیں ہوں گے، تو سیدھے بھی نہیں ہوں گے، لمبے بھی ہوں گے، اور پھر کوئی ادھر نکل جائے گا کوئی ادھر نکل جائے گا. تو اس لیے یہ چیز صراط مستقیم ایک ہی راستہ ہے، وہ سیدھا راستہ ہے، وہ قرآن و حدیث کا راستہ ہے، اللہ کا حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.